بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 453۔ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شہادت طلب کرتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے حسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دو، اے اللہ اس کی روح القدس نے تائید فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائم کیا، مسجد میں شعر پڑھنا، اور پھر دلیل کے طور پہ یہ حدیث پاک لائے، یعنی مسجد کے اندر اگر جائز شعر پڑھا جائے جس کے اندر اللہ کی حمد ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کی برکات ہوں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حسنہ اور آپ کی سیرت کو ذکر کیا گیا ہو، یا دیگر اسلامک ہسٹری یا مذہبی نفوس قدسیہ کا ذکر خیر ہو، یعنی شرعی حدود کے اندر اگر اشعار کہے جائیں تو یہ جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے، حسان میری طرف سے شعروں کے اندر کافروں کو جواب دو، کیونکہ کافر نعوذ باللہ حضور پر نور شافعی یوم النشور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ہجو کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی کے خلاف برے اشعار کہتے تھے آپ کے متعلق نعوذ باللہ۔ تو حضور خود حضرت حسان کو فرماتے تھے، حسان میری طرف سے ان کو جواب دو، اور پھر جب حسان جواب دیتے تھے، حضور کی نعت کہتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ تو جب حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں شعر پڑھتے، جب کوئی اعتراض کرتا تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بطور دلیل یہ کہتے کہ ابو ہریرہ آپ ان کو بتائیے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ حضور مجھے خود ارشاد فرماتے تھے، حسان تم میری طرف سے کفار کو جواب دو، اور میرے لیے دعا بھی فرماتے تھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بطور دلیل اور بطور گواہ یہ کہتے تھے، ہاں میں نے خود یہ سنا ہے۔ لہذا ایسے اشعار کہنا جس کے اندر اللہ کی حمد ہو، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ بیان کیے جائیں، اصحاب رسول کے فضائل بیان کیے جائیں، اہل بیت کے فضائل اور کمالات بیان کیے جائیں، تو یہ جائز ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔